اور کسی کا کچھ پتہ نہیں کب اس کا وقت ختم ہو جائے۔ میں اپنے بارے میں تو سوچتا تھا کہ 70 سال کا ہو گیا ہوں تو اب میری زندگی مطلب جامن دا ویلا نیڑے ہی ہے، لیکن وہ عاصم پہ وقت آ گیا کہ 36 سال کا نوجوان اور اتنا صحت مند، کسی کے بچتے بچتے، لوگ کہتے ہیں نا میں تو مرتے مرتے بچا۔ ارے بھائی بچتے بچتے مر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کو بہت قیمتی بنایا ہے، اور زندگی وقت کے ساتھ گزرتی۔ وقت اللہ کی ایک مخلوق ہے جو کچھ فاصلے میں ہے، اوپر وقت ختم کوئی نہیں ہوتا ہے۔ آسمان کے اوپر اوقات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ جنت میں بھی ٹائم زیرو ہو جائے گا، کروڑ سال کے بعد بھی وہ اسی جگہ پہ کھڑا ہوگا جہاں وہ کروڑ سال پہلے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے سورج اور چاند کو گردش دی جس سے سال اور مہینے پیدا ہوئے۔ ویسے تو نئے سال نئے سال میں کوئی نئی چیز نہیں، وہی جنوری آ گیا جو کہ پچھلے سال آیا تھا، وہی فروری آئے گا جو پچھلے سال تھا، وہی مارچ آئے گا جو پچھلے سال تھا، وہی سردی ہے جو پچھلے سال تھی۔ کچھ بھی نہیں بدلتا، صرف ہندسہ بدلتا ہے۔ پہلے 23 لگا ہوا تھا، اب 24 ہو گیا۔ باقی سال میں تو نئی کوئی بھی چیز نہیں، موسم بھی وہی ہیں، دن رات بھی وہی ہیں، بارش آندھیاں بھی وہی ہیں، دریاؤں کی روانی، ہمارے تو دریا خشک ہو گئے، وہی پہاڑوں پہ برف ہے، وہی آبشاریں ہیں، وہی چشمے ہیں، وہی پرندوں کی ڈاریں ہیں، وہی رات کا اندھیرا ہے، وہی دن کا اجالا ہے، وہی صبح و شام ہے، وہی کہیں رونا ہے، کہیں ہنسنا ہے، کہیں دکھ ہے، کہیں سکھ ہے، کہیں ظالم ہے، کہیں مظلوم ہے، کہیں بدکار ہے، کہیں نیکوکار ہے، کہیں دھوکے باز ہے، کہیں دیانتدار ہے۔ ہر چیز تو اسی طرح چل رہی، تبدیلی کیا ہوئی؟ اور کتنے پاگل پن کی بات ہے کہ خوشی منائی جاتی۔ خوشی منانے کی بات تو نہیں ہے، یہ تو 1 سال کم ہو گیا میری زندگی میں سے، میں اپنی قبر کے 1 سال اور قریب چلا گیا۔ چونکہ ہمارے اوپر مغرب نے حکومت کی ہے، پوری دنیا پہ کی ہے، صدیوں کی ہے، تو جو مغلوب قومیں ہوتی ہیں، جو شکست خوردہ قومیں ہوتی ہیں، وہ فتح پانے والوں کی ہر چیز کو لے لیتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیتے ہیں۔ اسپین کی تاریخ میں پڑھ رہا تھا تو ایک پادری کی تحریر تھی کہ مجھے بہت گلہ ہے اپنے عیسائیوں سے، ہے کہیں خوشی منانے کی بات تو نہیں ہے، یہ تو 1 سال کم ہو گیا میری زندگی میں سے، میں اپنی قبر کے 1 سال اور قریب چلا گیا۔ چونکہ ہمارے اوپر مغرب نے حکومت کی ہے، پوری دنیا پہ کی ہے، صدیوں کی ہے، تو جو مغلوب قومیں ہوتی ہیں، جو شکست خوردہ قومیں ہوتی ہیں، وہ فتح پانے والوں کی ہر چیز کو لے لیتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیتے ہیں۔ اسپین کی تاریخ میں پڑھ رہا تھا تو ایک پادری کی تحریر تھی کہ مجھے بہت گلہ ہے اپنے عیسائیوں سے کہ انہوں نے عربی لباس پہننا شروع کر دیا ہے، انہوں نے اپنی زبان چھوڑ کے عربی میں بولنا شروع کر دیا، جیسے ہماری نسل انگریزی میں بولتے ہیں، اردو میں بھی انگریزی شامل کرتے ہیں، پنجابی میں بھی انگریزی، بلکہ انگریزی بولنا ایک معیار بن گیا ہے۔ اس قدر حماقت ہے کہ معیار تو انسانیت ہے۔ اچھا انسان بڑا آدمی ہوتا ہے، انگریزی بولنے والا بڑا، انگریزی بولنے والوں نے تو ملک لوٹ لیا۔
بڑا انسان اپنی صفات سے بنتا ہے. بڑا مالدار اور چیز ہے اور بڑا انسان اور چیز ہے. ایک شخص بہت بڑا، یہ بہت بڑا آدمی ہے کیونکہ بہت زیادہ پیسے ہیں، یہ بڑا مالدار ہے، یہ بڑا آدمی نہیں ہے، یہ بڑا انسان نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے زیادہ عزت والا اور بڑا آدمی اللہ کہتا ہے وہ ہے جو تقوی والا ہے. تو بدلا تو کچھ بھی نہیں. یہ جنوری شروع ہو گیا ہے، پھر فروری آ جائے گا، پھر چلتے چلتے پھر دسمبر آ جائے گا، پھر ایسے موسم گم ہو جائے گا اور ہماری زندگی کا ایک سال اور گھٹ جائے گا. کچھ چیزیں یاد رہ جاتی ہیں، حادثات، واقعات، باقی آدمی سب کچھ بھلا دیتا ہے. اتنی عمر گزار کے ماضی میں دیکھیں تو کچھ یاد ہے، اکثر بھول گیا ہے. البتہ پچھلے سال کا جو میرے بیٹے کی وفات کا حادثہ ہے وہ شاید مجھے موت ہی بھلائے گی، اس سے پہلے تو بھولنے کا کوئی شکل نظر نہیں آتی. اس کا وقت تھا، وہ چلا گیا. تو 2023 تو میری زندگی میں ہمیشہ ہی مجھے دکھ دیتا رہے جب تک میری زندگی باقی ہے. تو وقت ایک بہت بڑی دولت ہے. جن جن چیزوں سے وقت پیدا ہوتا ہے اللہ نے سب کی قسم اٹھائی. وقت زمین آسمان کے درمیان کی مخلوق ہے. تو والسماء والطارق، آسمان کی قسم، ستارے کی قسم، والنجم، ستارے کی قسم، ستاروں کی گردش سے وقت بنتا ہے. والشمس وضحاها، سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم. والقمر اذا تلاها، چاند کی قسم، تو چاند اور سورج کی گردش سے وقت بنتا ہے، جو میں نے پہلے آپ کو خطبے میں آیت پڑھی جس نے سورج کو ضیاء بنایا. ضیاء کہتے ہیں جو خود روشنی پیدا کرتا ہو. والقمر نورا، اور چاند کو نور بنایا جو کسی سے روشنی لے کر روشن ہوتا ہو. اس لیے ان دونوں میں اللہ نے فرق کیا. چاند کو ضیاء نہیں فرمایا، چاند کو نور فرمایا. سورج کو ضیاء فرمایا کہ ضیاء اپنی روشنی خود بنا رہا ہے اور چاند سورج سے روشنی لے رہا ہے. اور سورج کے اندر جو ہیلیم گیس ہے وہ ہر سیکنڈ میں دھماکہ کرتی ہے، ہر سیکنڈ میں. اور اس دھماکے سے اتنی انرجی پیدا ہوتی ہے کہ اگر 50 لاکھ ایٹم بم ایک وقت میں پھاڑے جائیں تو زمین تو پھر نظر ہی نہیں آئے گی کہاں گئی. تو سورج میں ہر سیکنڈ میں ہیلیم نائٹروجن میں بدلتی ہے اور اس سے جو اس تبدیلی میں جو ایک دھماکہ ہوتا ہے 50 لاکھ ایٹم بم پھاڑنے کے برابر اس کی طاقت ہوتی ہے. اور اس سے جو شعلے نکلتے ہیں وہ 1,00,000 کلومیٹر لمبے ہوتے ہیں. 1920 میں ایک شعلہ سورج سے یہاں سے اٹھا اور یہاں پہنچ گیا سورج کی سطح پر ہی. تو اس وقت سائنس بھی اتنی طاقتور نہیں تھی. اس زمانے میں اس شعلے کی طاقت کو ناپا گیا تو اس میں اتنی انرجی تھی کہ اگر اس انرجی کو انسان قابو کرتا تو 10 کروڑ سال کے لیے پوری دنیا کو بجلی کافی ہو جاتی. پاکستان نہیں، پوری دنیا کو بجلی کافی ہو جاتی. تو سورج اپنی روشنی خود پیدا کرتا ہے اللہ کے امر سے، وہ تو خود کچھ بھی نہیں. چاند اس سے روشنی لیتا ہے، تو چاند نور ہے، سورج ضیاء ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی قسم اٹھائی کہ اس کی گردش سے وقت میں دن اور رات آتے ہیں. والارض وما طحاها ونفس وما سواها، پھر ہمارے اوپر وقت گزرتا ہے، ہماری قسم اٹھائی. واللیل اذا یغشا، رات وقت کا حصہ بنتی ہے، اللہ نے رات کی قسم اٹھائی. والنہار اذا تجلی، دن اللہ کا دن ہمارے وقت کا حصہ بنتا ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی قسم اٹھائی. ہر وہ چیز جو وقت کے بننے میں استعمال ہو رہی ہے اللہ اس کی قسم اٹھا رہا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو سانس ہے نا اب یہ کبھی واپس نہیں آئے. گئی دولت واپس آ جاتی ہے، گئی صحت واپس آ جاتی ہے، گری عمارت دوبارہ بن جاتی ہے، لیکن یہ جو سانس وقت نے لیا ہے واپس نہیں آ سکتا. دن اور رات کتنے بڑے ڈاکو ہیں
کہ علل اعلان ہماری زندگی کو کھاتے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں۔ کوئی ہمارے 100 روپے جیب سے نکالے تو ہم کہتے ہو یہاں جمعے میں آ جاتے ہیں، جیب کترے وہ موبائل نکالتے ہیں، اور جی میرا موبائل نکل گیا، ذرا ہوشیار بھی رہنا، پتہ نہیں آئے نہ بیٹھے ہوئے تو وہ میرا موبائل نکل۔ لیکن یہ سانس ایک لمحہ جو نکلا ہے اسے تم واپس نہیں لا سکتے، سورج چاند کی گردش الٹی نہیں ہو سکتی۔ تو اس کی اہمیت بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کی قسم اٹھائی، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ 7 چیزوں کی اکٹھی قسم اٹھائی ہے اللہ تعالیٰ نے، سورج کی قسم، چاند کی قسم، دن کی قسم، رات کی قسم، آسمان کی قسم، زمین کی قسم، اور اے انسان تیری جان کی قسم کہ وقت نے تجھے گھیرا ہوا ہے اور تجھے کھینچ رہا ہے، کھینچ رہا ہے، کھینچ رہا ہے، ہر ٹک 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 یہ کلہاڑے کی طرح میری زندگی کے درخت کو کاٹ رہی ہے، کاٹ رہی ہے، کاٹ رہی ہے، کاٹ رہی ہے، اور پتہ بھی نہیں چلتا، اور کسی کا کچھ پتہ نہیں کب اس کا وقت ختم ہو جائے۔ میں اپنے بارے میں تو سوچتا تھا کہ 70 سال کا ہو گیا ہوں تو اب میری زندگی مطلب جامن دا ویلا نیڑے ہی ہے، لیکن وہ عاصم پہ وقت آ گیا جو 36 سال کا نوجوان اور اتنا صحت مند کہ 30 کلومیٹر مسلسل دوڑنے کی طاقت تھی اس کے، 30 کلومیٹر ایک سانس میں دوڑتا تھا، اور خانپور ڈیم کو 1 گو میں اس نے کراس کیا اور آر پار کیا، اس کے اوپر موت کا حکم آ گیا۔ تو کچھ پتہ نہیں ہے، مریض سسک رہا ہے یا اللہ موت دے دے، وہ جوان مانگ رہا ہے یا اللہ زندگی دے دے، اس پہ موت آ جاتی ہے۔ اور وہ ہمارا ایک نوکر تھا چاچا فتح محمد نام تھا، فتح کہتے تھے، آخر عمر میں بیمار ہو گیا تھا تو میں اس کا حال پوچھنے گیا تو مجھے کہ میاں موت نہیں آ رہی، ہمارا ٹائٹل ہے وہاں خاندانی میاں موت نہیں آ رہی۔ کسی کو مانگے نہیں ملتی، کسی کے بچتے بچتے، لوگ کہتے ہیں نا میں تو مرتے مرتے بچا، ارے بھائی بچتے بچتے مر جائیں گے، میں تو مرتے مرتے بچے، ایک دن اس کا الٹ ہو جائے گا، بچتے بچتے مر جائیں۔ وقت قیمتی چیز ہے، اور یہ قیمتی بنتا ہے اس میں کچھ بھرنے سے، اور جو بھر دو گے نکال نہیں سکو گے۔ وقت کے برتن میں جو بھرو گے، وہ بوتلوں میں یہ سیرپ مشینوں ایسے کر ڈال رہی ہوتی ہے نا، ایسے بوتل آتی ہے، اس میں اوپر سے وہ مشین اس کے اندر سیرپ ڈالتی ہے، وہ آگے چلی جاتی ہے۔ کبھی کوئی بوتل مس ہو جاتی ہے تو خالی آگے نکل جاتی، اس کے اوپر کھڑا ہوا جو ہے کام کرنے والا، وہ اس کو اٹھا کے دوبارہ پیچھے رکھ دے تو پھر بھر جاتی ہے۔ لیکن یہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ میری یہ گھڑی خالی چلی گئی، کچھ بھی نہ کیا، یا موبائل سے ہی کھیلتا رہا۔ کتنے نوجوان کیا بوڑھے کیا موبائل سے کھیل کھیل اپنی زندگی برباد کر، گیموں میں زندگی برباد کر، چیٹنگ میں زندگی برباد کر رہے ہیں۔ وقت ایک قیمتی چیز ہے۔ یہ سال مہینے تو ہم نے بنائے ہیں، اللہ نے کہا تھا تعلم عدد السنین والحساب، مہینے سال تم خود بنا لینا، میں تمہیں وقت کھلا دے رہا جب تک تمہاری زندگی۔ قلون، یہ کون ہے جو جانور بناتا ہے؟ کسی کو ذبح کر کے کھاتے ہو، کسی کی تجارت کرتے ہو، اور کسی کی کھالوں سے اپنے کپڑے بناتے ہو، اپنے خیمے بناتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، یہ عربوں سے کہہ رہے ہیں، تم اپنے بکریوں کو لے کے جاتے ہو اور لے کے آتے ہو، ایک خوبصورتی ہوتی ہے۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، اونچے اونچے پہاڑوں پر ایک یاک ہوتا ہے، یاک جو سب سے طاقتور اللہ نے چوپایا بنایا، کہ تم میں طاقت نہیں کہ پہاڑوں کے اوپر سامان لے جاؤ، میں نے تمہارا خادم پیدا کیا، یاک، جو تمہارا سامان اٹھا کے اوپر چوٹی میں لے کے پہنچتا ہے۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون، تو پھر اس نے گھوڑے بنائے اور خچر بنائے اور تمہارے لیے زیب و زینت بنائی،
اور تمہارے لیے عزت کی چیز بنائی، والخیل والبغال والحمیر، گدھے بنائے، سواری بھی کرو، بیچو بھی صحیح، کھاؤ بھی صحیح، اور وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور آگے کچھ اور بھی بناؤں گا، گاڑیاں بناؤں گا، جہاز بناؤں گا، موٹریں بناؤں گا، جو آج کے عرب کو پتہ نہیں ہے۔ میرے عزیزو، اس ساری کائنات ایک اللہ کی مٹھی میں ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان پر اللہ کا قبضہ ہے۔ آسمان کس کے ہیں؟ یمسک السماء، اللہ کے قبضے میں ہیں۔ زمین کس کے قبضے میں ہے؟ والارض جميعا قبضته یوم القیامہ، اللہ کے قبضے میں ہے۔ ہوائیں کون چلاتا ہے؟ یرسل الریاح مبشرات، اللہ ہوائیں چلاتا ہے۔ بارش بادل کون لاتا ہے؟ الم تر ان اللہ یزجی سحابہ، اللہ بادلوں کو لاتا ہے۔ ثم یجعلہ رکاما، انہیں اوپر نیچے تہ کون بناتا ہے؟ تو تیرا اللہ بناتا ہے۔ پھر اس سے بارش کون برساتا ہے؟ فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، اللہ اس سے تیرے لیے پانی کے قطرے برساتا ہے، تمہاری زمین کو سیراب کرتا ہے۔ اور تصریف الریاح، موسم کون بدلتا ہے؟ وہ تیرا اللہ بدلتا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، غور کیا کرو زمین میں اور آسمان میں، کس نے بنایا؟ کتنا آسمان کس نے بنایا؟ یہ زمین کس نے بچھائی؟ یہ کیسے بچھ گئی؟ کون ہے اس کے پیچھے؟ کون ہے؟ آج تک سائنس نہیں جان سکی۔ میں سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا، وہاں سے دین کی طرف آیا۔ آج تک سائنس نہیں جان سکی اس کائنات کو کس نے پیدا کیا ہے اور کیسے پیدا کیا ہے۔ میرے نبی نے اللہ کی بات کو قرآن سے ہمیں بتایا کہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، زمین آسمان کچھ نہیں تھے، دیکھتے نہیں ہو؟ ففتقناہما، ہم نے ایک دھماکہ کیا اور ان کو پھاڑا۔ وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہم نے ہر جاندار کو پیدا کیا۔ افلا یؤمنون، کبھی مان لو۔ کب سنریہم آیاتنا، کائنات میں میری نشانیاں میں تمہیں دکھاؤں گا۔ وفی انفسہم، تمہارے اندر دکھاؤں گا۔ حتی یتبین لہم انہ الحق، تم پکار اٹھو گے کہ اللہ ہے، اللہ ہے۔ بارش کا قطرہ قطرہ پکار رہا ہے کہ اللہ ہے، بادل پکار رہے ہیں کہ اللہ ہے، ہواؤں کے جھونکے بتا رہے ہیں کہ اللہ ہے، پہاڑوں کی چوٹیاں بتا رہی ہیں کہ اللہ ہے، گرتی ہوئی برف بتا رہی ہے کہ اللہ ہے، کڑوا پانی بتا رہا ہے کہ اللہ ہے، میٹھا پانی بتا رہا ہے کہ اللہ ہے۔ جعل بین البحرین حاجزا، کس نے کڑوے اور میٹھے پانی کو الگ کر دیا؟ تم میں طاقت ہے؟ پتہ ہے دنیا میں میٹھا پانی کتنا ہے؟ 3%۔ پوری دنیا میں میٹھا پانی 3%، اور 97% کڑوا پانی ہے۔ کون ہے جو اس کو ملنے نہیں دے رہا؟ کون ہے جو مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، یہ آسمان کا اللہ ہے جو نیچے زمین میں یہ میٹھا پانی کے جا رہا ہے، یہ کڑوا پانی جا رہا ہے، ان کو آپس میں ملنے نہیں دے رہا۔ ادھر نلکا کھودو کڑوا پانی، ادھر کھودو میٹھا پانی، زمین کے اندر چلتے ہیں کڑوے چشمے، میٹھے چشمے، ان کو ملنے نہیں دیتا۔ یہ کون ہے جو آسمان پر یہ سارا نظام چلا رہا ہے؟ وجعل بین البحرین حاجزا، اسی نے ہے دو پانیوں کو الگ الگ کر دیا تاکہ تم میٹھا پانی پی سکو۔ اگر اللہ کڑوے پانی کو اجازت دے دے، پوری دنیا میں ایک قطرہ میٹھا پانی نہیں ملے گا، ایک قطرہ میٹھا پانی نہیں ملے گا۔ اس ساری کائنات کے پیچھے میرے رب کا نظام ہے۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، مجھے بتاؤ کہ میں رات کو کھڑا کر دوں، رات آئی ہے نا، اللہ کہتا ہے میں کھڑا کر دوں۔ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، بلاؤ کسی رب کو کہ سورج کو نکالے، بلاؤ میں رات کو کھڑا کر دوں، قیامت تک کے لیے کھڑا کر دوں، بلاؤ کسی کو جو دن کو نکالے۔ نہیں یاتیکم بضیاء، کون ہے جو سورج کو لاتا ہے؟ افلا تبصرون، دیکھتے نہیں ہو کہ سورج کو کون نکالتا ہے؟ الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، سورج کو اللہ چلاتا ہے۔ والقمر قدرناہ منازل، چاند کو اللہ چلاتا ہے۔ وبالنجم هم یہتدون، ستاروں کو اللہ چلاتا ہے۔ وإنا لموسعون، اس کو پھیلانے والا اللہ تعالی ہے۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ،
اگر میں دن کو کھڑا کر دوں اور رات کو نہ آنے دوں اور سورج ہی چلتا رہے، سورج ہی چلتا رہے، من الہ غیر اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا، یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تسمعون افلا تبصرون، کوئی ہے اللہ کے سوا جو دن کو یا رات کو لائے اور تم اس میں آرام کر سکو، من رحمتہ جعل لکم اللیل والنہار لتسکنوا فیہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون۔ تو میرے بھائیو، سب سے پہلی اس دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے کہ اپنے اللہ کو پہچاؤ۔ مجھے کس نے بنایا؟ میں پاکستان میں پیدا ہوں، میری زبان پنجابی ہے، آپ ملائیشیا میں پیدا ہو، جو یہاں ملایا کے لوگ ہیں، آپ تو مختلف ملکوں سے ہیں، ان کی زبان ملائی ہے۔ یہ کس نے؟ من آیاتہ، سبحان اللہ، من آیاتہ، میری بہت بڑی نشانی کیا؟ خلق السماوات والارض، زمین آسمان بنا دیے، اتنا بڑا آسمان، بغیر عمد ترونہا، کوئی کہیں پلر ہے؟ یہ دیکھو کتنے بڑے بڑے پلر لگے ہوئے ہیں، ایک چھوٹی سی چھت ہے، میرا اللہ کہتا ہے کوئی پلر تو دکھاؤ میرے بندو، کوئی ایک پلر دکھاؤ، بغیر عمد ترونہا۔ اچھا، جب بڑی چھت ہو اور پلر نہ ہو تو کریک ہو جاتی ہے، تو میرا اللہ کہتا ہے حل تری من فطور، دیکھو کوئی کریک ہے؟ پھر کہتا ہے ثم ارجع البصر، دوبارہ دیکھو، 30 دفعہ دیکھو، چوتھی دفعہ دیکھو، 1000 دفعہ دیکھو، ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تیری نظر ناکام لوٹے گی، آسمان میں کوئی کمی نہیں دکھا سکتی۔ تو میرے بھائیو، پہلا کرنے کا کام ہے اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچان، بلا وهو الخلاق العلیم، سب سے زبردست پیدا کرنے والا۔ کہتا من آیات ہی، میری نشانی زمین آسمان، آگے واختلاف السنتکم والوانکم، ایک ماں اور باپ سے پیدا کیا، تم سب کی زبانیں الگ الگ کرتے۔ دنیا میں 6000 زبانیں بولی جاتی ہیں، 6000۔ وہ اللہ کہتا میں نے پیدا کی ہے، پیدا تو آدم اور حوا سے ہوئے تھے، ایک ماں ایک باپ، یہ 6000 زبانیں کیسے ہو گئی؟ کچھ پہلے مٹ گئی، کچھ اور پیدا ہوں گی۔ واختلاف السنتکم، تمہاری زبانیں مختلف۔ ہم کہتے ہیں کیا حال ہے، یہ کہتے ہیں آپا خبا، اردو عربی میں کہتے ہیں کیف حالک، پشتو میں کہتے ہیں سنگے حال دے، جوڑ تکڑے، کتنی زبانیں، اور انگریزی میں ہو آر یو۔ تو یہ زبانیں کس نے بدلی ہیں؟ شاعر نے کہا الوانکم، اور تمہارے رنگ، تمہاری شکلیں سب الگ الگ۔ یہ دیکھو یہ کتنی چھوٹی چیز ہے، فنگر ٹپ، یہ فنگر ٹپ، اس کو پورا اردو میں، بنان عربی میں، یہ دیکھ رہے ہو، اس کے اوپر لکیریں ہیں، پرنٹ ہے، 7 ارب انسان، 7 ارب انسانوں کی ہر ایک کی 10 انگلیاں، تو 70 ارب انگلیاں، 70 ارب انگلیوں میں کوئی ایک پرنٹ دوسرے کے ساتھ ملتا نہیں۔ واختلاف السنتکم والوانکم، یہ چھوٹی سی 2 آنکھیں، 7 ارب انسان، 14 ارب آنکھیں، کسی ایک کی آنکھ کا رنگ دوسرے سے نہیں ملتا۔ ٹوٹل رنگ کتنے ہیں؟ 7، ٹوٹل 7 رنگ ہیں، جو بیسک رنگ ہیں 7 ہیں۔ 7 رنگوں کو کس طرح مکس کرتا ہے کہ 7 ارب انسانوں کی 14 ارب آنکھیں، ایک دوسرے سے دوسرے کی آنکھوں کا رنگ نہیں ملتا۔ پھر یہ ایک ووکل کارڈ ہے، یہ ایک سپیکر ہے یہاں لگا ہوا، 7 ارب مرد عورت، ہر ایک کی آواز الگ پیدا کی ہے۔ اندھیرے میں کوئی بولتا ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا طارق جمیل ہو، کوئی فون پہ بات کرتا ہے ہم کہتے ہیں اچھا عثمان ہو، فون پہ، ہم نے دیکھا تو نہیں۔ اندھیرے میں ایک آدمی چل کے آ رہا ہے، ہم پہچان لیتے ہو یہ تو اسلم آ رہا ہے۔ اختلاف السنتکم والوانکم، چال مختلف،
بولنے کا انداز مختلف، آواز کا لہجہ مختلف، کانوں کا رنگ مختلف۔ یہ 2 کان ہیں چھوٹے چھوٹے، ساری دنیا میں کسی انسان کے یہ 2 کان کسی اور کے کان نہیں ہیں۔ اللہ کے پاس کتنے ڈیزائن ہیں، یہ 1 انگلی ہے، سب کے پاس یہ انگلی ہے، لیکن کسی کی انگلی دوسرے کی انگلی کے ساتھ نہیں ملتی۔ واختلاف السنتکم والوانکم، تمہارے رنگوں کا، تمہاری زبانوں کو الگ الگ کرنے والا وہ اللہ ہے۔ ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون۔ اللہ کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ دھکے کھاؤ۔